بدر کا مقام مدینہ سے 150 کلومیٹر اور مکہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ کی اسلامی تاریخ میں نہایت نمایاں حیثیت ہے۔ ہجرت کے 2 سال بعد 13 مارچ سن 624 عیسوی کو منگل کے دن یہاں کفر و اسلام کی پہلی بڑی لڑائی لڑی گئی۔ اس سے پہلے سن 623 کے آخر اور 624 کے شروع میں مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی تھیں۔ تاہم دونوں حریفوں کے درمیان پہلا بڑا معرکہ بدر کے مقام پر پیش آیا۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے کے شروع میں ابو سفیان ایک بڑے تجارتی قافلے کو لے کر شام سے مکہ پلٹ رہا تھا۔ قافلے کے ساتھ 50 تیر اندازوں پر مشتمل محافظ دستہ بھی تھا۔ یہ صورتحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کے لیے ایک خطرہ محسوس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاعی حکمت عملی ترتیب دے کر اس خطرے سے نمٹنے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ والوں کو ان تیاروں کی اطلاع ملی تو انہوں نے ابو سفیان کی مدد کے بہانے مدینے پر حملے کا ارادہ کر لیا اور ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر مدینہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ ان حالات کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 313 مجاہدین کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ ان مجاہدین میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت زبیر، حضرت عمار یاسر اور حضرت ابو ذر غفاری شامل تھے۔ حضرت عثمان اپنی بیمار اہلیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی رکے رہے، وہ اس جنگ میں شریک نہ تھے۔ حضرت سلمان فارسی بھی جنگ میں شریک نہ تھے کیونکہ وہ اب تک غلام تھے۔ مسلمانوں کی مختصر فوج کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے اور جنگی سامان اور ہتھیار بھی وافر نہ تھے، جبکہ کافروں کی فوج کے ہمراہ اس سے کئی گنا زیادہ جانور اور ہر قسم کا جنگی ساز و سامان بہت کثرت سے تھا۔ اب ایک طرف ابو سفیان ایک اور غیر معروف راستے سے گزر کر مکہ پہنچ گیا اور دوسری طرف یہ دونوں لشکر بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ مسلمانوں کی فوج نے اپنے خیمے بدر کی پہاڑی پر نصب کیے، جبکہ مکہ والوں کا پڑاؤ نشیب میں واقع وسیع میدان میں تھا۔ رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پہاڑی پر جا بجا الاؤ روشن کیے گئے۔ عام طور پر 5 آدمیوں کے لیے ایک الاؤ روشن کیا جاتا تھا، لیکن اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زبردست جنگی چال چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آدمی کو الگ الاؤ روشن کرنے کا حکم دیا اور دشمن پر اصل سے 5 گنا بڑی فوج کی دھاک بٹھا دی۔ یہ چال، جسے اینٹی بلیک آؤٹ کا نام دیا جا سکتا ہے، اپنی طرز کی منفرد جنگی چال تھی اور دنیا کی جنگی تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا جب یہ چال چلی گئی اور انتہائی کامیاب رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حربی صلاحیتوں کا یہ ایک کامیاب اظہار تھا۔ صبح کے وقت فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہوئیں اور جنگ کا اعلان ہوا۔ جنگ کا آغاز عرب کے قدیم رواج کے مطابق انفرادی جنگ سے ہوا۔ قریش نے اپنے 3 نامور جنگجو میدان میں اتارے۔ ان میں سے ایک عتبہ ابن ربیعہ، ابو سفیان کا سسر، عتبہ کا بیٹا ولید اور عتبہ ہی کا بھائی شیبہ شامل تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ دو بدو لڑائی میں حضرت علی نے ولید کو، حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو شیبہ نے شدید زخمی کر دیا۔ اسے حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ہلاک کر دیا۔ حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ کر جسم سے الگ ہو گئی تھی، زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جنگ بدر کے پہلے شہید قرار پائے۔ اس طرح افرادی مقابلے میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور عام جنگ کے لیے ان کا حوصلہ بلند ہو گیا تھا، یا فوجی اصطلاح میں یوں کہیے کہ مورال ہائی ہو گیا تھا۔ دوسری طرف 3 بہادر ترین جنگجوؤں کے مارے جانے سے قریش جنگ کی ابتدا میں ہی حوصلے ہار گئے تھے۔ نفسیاتی شکست نے انہیں خوف زدہ کر دیا اور ان کی فوج نے پسپائی اختیار کی۔ سپہر سے پہلے جنگ ختم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج نے مارکا مار لیا تھا۔ اس جنگ میں 14 مجاہدین شہید ہوئے اور 72 کافر مارے گئے۔ مسلمانوں نے 70 کافروں کو جنگی قیدی بھی بنا لیا۔ یہاں ایک غیر معروف صحابی حضرت حارث کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس سچے مسلمان اور محب رسول نے
اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 4 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کی تعداد محض مٹھی بھر ہی تھی۔ جنگ بدر میں کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے خلاف جدوجہد میں ایک تاریخی موڑ ثابت ہوئی۔ مکہ والوں کے علاوہ ارد گرد کے دیگر قبائل جو اب تک اسلام کو محض ایک علاقائی قوت اور مسلمانوں کو مخصوص مذہبی عقائد رکھنے والے افراد کا ایک مختصر گروہ سمجھتے تھے، اسے ایک ٹھوس اور طاقتور زمینی حقیقت کے طور پر قبول کرنے لگے، اور اس کے پیغام کو ایک روحانی تحریک جسے واضح طور پر آسمانی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی۔ یہ جنگ ابو سفیان کے لیے بھی بہت اہم بلکہ مبارک ثابت ہوئی۔ عمر ابن ہاشم اور ابو جہل سمیت قریش کے کئی سرکردہ سردار جنگ میں مارے گئے اور قریش کی سرداری ابو سفیان کو مل گئی۔ بدر کی فتح نے مسلمانوں کے ایمان کو مزید مضبوط کیا اور اسلامی ریاست کی بنیاد کو استحکام بخشا۔